حضرت ابراہیم علیہ السلام بابل شہر میں پیدا ہوئے۔ اس وقت بابل اور قرب و جوار کے علاقوں کا بادشاہ نمرود بن کنعان تھا، جو بڑا سرکش، جابر اور متکبر حکمران تھا۔ آپ علیہ السلام کی ولادت سے پہلے ہی نجومیوں نے نمرود بادشاہ کو یہ بتا دیا تھا کہ عن قریب ایک ایسا لڑکا پیدا ہوگا جو آپ کی حکومت کو ختم کر دے گا۔ نمرود بادشاہ نے اپنی حکومت کو بچانے کے لیے ہر پیدا ہونے والے بچے کو قتل کرنے کا حکم جاری کر دیا۔ اسی دوران اللہ تعالیٰ نے حضرت ابراہیم علیہ السلام کو پیدا کیا۔ آپ علیہ السلام کے والدین نے بادشاہ کے ڈر سے حضرت ابراہیم علیہ السلام کو ایک غار میں چھپا دیا، جہاں آپ علیہ السلام کی والدہ آپ علیہ السلام کو دودھ پلاتی اور دیکھ بھال کرتی تھیں۔ حضرت ابراہیم علیہ السلام کی قوم کے لوگ سائنس اور صنعتوں میں بہت ہوشیار اور ماہر تھے، اور اللہ تعالیٰ کی عبادت کو چھوڑ کر ستاروں کی پوجا کرتے تھے۔ حضرت ابراہیم علیہ السلام نے اپنی پوری قوم کو اللہ تعالیٰ کی توحید کی دعوت پیش کی، مگر قوم بتوں کی عبادت پر جمی ہوئی تھی۔ انہوں نے حضرت ابراہیم علیہ السلام کی دعوت کو ماننے سے انکار کرتے ہوئے آپ علیہ السلام سے جھگڑنا شروع کر دیا، اور آپ علیہ السلام کو اپنے معبودوں سے خوب ڈرایا دھمکایا، مگر آپ علیہ السلام نے اس وقت بھی بڑے صبر و تحمل اور استقامت کا مظاہرہ کیا۔ آپ علیہ السلام قوم کو توحید کا سبق سکھانے کے لیے ایک موقع کی تلاش میں تھے۔ آخر کار قوم کا عید کا دن آیا تو آپ علیہ السلام کو موقع مل گیا، لہذا جب قوم اپنے معمول کے مطابق عید منانے کے لیے شہر سے باہر جانے لگی تو انہوں نے حضرت ابراہیم علیہ السلام کو بھی ساتھ چلنے کی دعوت دی۔ آپ علیہ السلام نے سوچا کہ قوم کو مطمئن کرنے کے لیے کوئی ایسی تدبیر پیش کی جائے کہ وہ ساتھ لے کر جانے پر اصرار نہ کریں، اور میں قوم کو خود ساختہ معبودوں کو توڑ کر قوم کو سمجھا دوں کہ جن بتوں کی تم عبادت کرتے ہو وہ تمہارا تو درکنار اپنا دفاع کرنے کی بھی صلاحیت نہیں رکھتے۔ لہذا آپ علیہ السلام نے قوم کو مطمئن کرنے کے لیے کہا، میری طبیعت ناساز ہے۔ حضرت ابراہیم علیہ السلام کی قوم کے لوگ جب عید منا کر واپس لوٹے تو سب سے پہلے اپنے بتوں کو عبادت کے لیے بت خانے میں گئے، اور اپنے معبودوں کو ٹوٹا ہوا دیکھ کر غصے میں آ گئے اور کہنے لگے کہ کس نے ہمارے معبودوں کی توہین کی ہے۔ ان میں سے جن لوگوں کے سامنے حضرت ابراہیم علیہ السلام نے بتوں کے خلاف کارروائی کرنے کی قسم کھائی تھی، انہوں نے کہا کہ یہ کارروائی ابراہیم کی ہو سکتی ہے کیونکہ وہ ہمارے معبودوں کا دشمن ہے۔ انہوں نے آپس میں یہ طے کر لیا کہ اب ابراہیم علیہ السلام کو خاموش کرنے کے لیے ایک ہی صورت ہے کہ ہم انہیں بھڑکتی ہوئی آگ میں ڈال کر جلا دیں، تاکہ دنیا کے لوگ ان کی بے بسی کا اپنی آنکھوں سے نظارہ کر لیں، اور ہر شخص کو معلوم ہو جائے کہ جو بھی ہمارے معبودوں کی توہین کرے گا ہم اسے اسی طرح دردناک سزا دیں گے۔ آخر کار قوم حضرت ابراہیم علیہ السلام کو نظر آتش کرنے کے لیے ایک عرصے تک ایندھن جمع کرتی رہی۔ جب ایندھن جمع ہو گیا تو اسے آگ لگا دی، اور جب آگ سے بڑے بڑے شعلے بلند ہونے لگے تو حضرت ابراہیم علیہ السلام کو منجنیق کے ذریعے دور سے آگ میں پھینک دیا۔ حضرت ابراہیم علیہ السلام کی قوم نے آپ علیہ السلام سے بتوں کی توہین کرنے پر انتقام لینے کے لیے آپ علیہ السلام کو جیسے ہی آگ میں ڈالا تو اللہ سبحانہ و تعالیٰ نے آگ کو فوراً حکم دیا کہ اے آگ ابراہیم علیہ السلام کے لیے سکون اور سلامتی والی بن جا۔ آگ اللہ تعالیٰ کے حکم کی تعمیل کرتے ہوئے فوراً حضرت ابراہیم علیہ السلام کے لیے سکون اور سلامتی والی بن گئی۔ اس طرح اللہ تعالیٰ نے حضرت ابراہیم علیہ السلام کی حفاظت فرمائی اور آپ علیہ السلام کے خلاف قوم کی تیار کردہ سازش کو ناکام بنا دیا۔ جب حضرت ابراہیم علیہ السلام کو اللہ تعالیٰ نے قوم کی سازش سے بچا لیا تو نمرود بادشاہ کو اس بارے میں بڑی تشویش ہوئی۔ اس نے سوچا کہ اگر ابراہیم کی دعوت تبلیغ اس طرح جاری رہی تو یہ لوگوں کو میری ربوبیت اور بادشاہت سے دور کر دے گا، جس سے میری حکومت چلی جائے گی۔ لہذا اس نے سمجھانے کے لیے حضرت ابراہیم علیہ السلام کو اپنے دربار میں بلایا اور آپ علیہ السلام سے عقیدہ کے بارے میں چند سوالات کیے کہ آپ علیہ السلام باپ دادا کے دین کی مخالفت کیوں کر رہے ہو اور مجھے رب ماننے سے انکار کیوں کر رہے ہو؟ اگر میرے علاوہ آپ علیہ السلام کا کوئی رب ہے تو اس کی پہچان کراؤ۔ آپ علیہ السلام نے نمرود کو اللہ رب العزت کی پہچان کروائی۔ آپ علیہ السلام نے کہا، میرا رب سورج کو مشرق سے نکالتا ہے، اگر تو اپنے آپ کو رب کہتا ہے تو اسی سورج کو مغرب سے نکال کر دکھا۔ یہ دلیل سنتے ہی نمرود لاجواب ہو گیا، کیونکہ سورج کو مغرب سے نکالنا اس کے اختیار میں نہیں تھا۔ اس دلیل سے وہ عاجز آ گیا اور اس کے پاس جواب دینے کے لیے کچھ باقی نہ رہا، لیکن پھر بھی وہ ہٹ دھرمی کا مظاہرہ کرتے ہوئے اپنی بات پر قائم رہا اور ہدایت نہ پا سکا۔
नमरूद एक जालिम, जाबिर और मुतकब्बिर बादशाह था जिसने अल्लाह ताला का बंदा बनने के बजाय अपने आप को रब कहलवाना शुरू कर दिया। अल्लाह अज़्ज़ा व जल ने हज़रत इब्राहीम अलैहिस्सलाम के ज़रिए इसे फरमाबरदार बंदा बनकर सिर्फ अल्लाह ताला की इबादत करने की रग़बत दिलाई, मगर अपनी बादशाहत और दौलत की घमंड में इसने हज़रत इब्राहीम अलैहिस्सलाम की मुखलिसाना दावत को रद्द कर दिया। जब नमरूद बादशाह की नाफरमानियाँ हद से बढ़ गईं तो अल्लाह ताला ने इसके पास अपना एक फरिश्ता भेजा जिसने इसे अल्लाह पर ईमान लाने को कहा, लेकिन इसने इनकार कर दिया। 3 बार फरिश्ते ने यही दावत पेश की, तीनों बार नमरूद ने इनकार किया और कहने लगा, तुम अपने लश्कर ले आओ और मैं अपने लश्कर ले आता हूँ। चुनांचे दूसरे दिन नमरूद ने सूरज तुलू होने के वक्त अपनी फ़ौजों को जमा कर लिया। अल्लाह ताला ने बड़ी तादाद में मच्छरों को भेज दिया जिन्होंने नमरूद के फ़ौजियों को इस तरह काटा कि इनके जिस्म सिर्फ हड्डियाँ रह गए। एक मच्छर नमरूद बादशाह की नाक में भी घुस गया जो इसे बार बार काटता था। अल्लाह ताला ने इस मच्छर के ज़रिए इसे काफ़ी अरसे तक अजाब में मुब्तला रखा। जब इसके सर पर कुछ मारा जाता तो बादशाह को सुकून मिलता, जब मारना छोड़ दिया जाता तो मच्छर फिर काटने लगता। आखिरकार वो अल्लाह ताला के हुक्म से इसी मच्छर के काटने से हलाक हो गया। हज़रत इब्राहीम अलैहिस्सलाम ने अपने बाप से लेकर बादशाह तक को तौहीद की दावत पेश की, लेकिन इस दावत तबलीग को सिवाय आप अलैहिस्सलाम की बीवी हज़रत सारा अलैहिस्सलाम और भतीजे हज़रत लूत अलैहिस्सलाम के किसी और ने कबूल नहीं किया। जब आप अलैहिस्सलाम अल्लाह ताला की इबादत करते तो कौम आप अलैहिस्सलाम को तकलीफ़ पहुँचाती। आप अलैहिस्सलाम ने जब कौम की हद धर्मी, इनकार और कुफर पर इसरार देखा तो इनसे नाउमीद होकर अल्लाह रब्बुल इज़्ज़त के हुक्म से अपनी बीवी सारा अलैहिस्सलाम और भतीजे लूत अलैहिस्सलाम को साथ लेकर बाबुल से मुल्क शाम हिजरत की ताकि वहाँ आज़ादी के साथ अल्लाह ताला की इबादत करें। वीडियो अच्छी लगे तो वीडियो को लाइक करें और हमारे चैनल को सब्सक्राइब करें।